اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. السلام علیکم. کیا آپ نے وہ خبر سنی کہ ایک سگی ماں نے اپنے 5 سال کی معصوم بچی کا بے رحمی سے قتل کر دیا؟ وہ کوئی سوتیلی ماں نہیں تھی، وہ حقیقی ماں تھی جس نے اپنے کوکھ سے اس بچی کو جنم دیا تھا. اور ظلم بالائے ظلم یہ کہ صرف قتل کر کے نہیں چھوڑا، قتل کر کے چھپا دیا اور اس پر کیڑے پڑنے لگے. 36 گھنٹہ تک لاش سڑتی رہی. اس ویڈیو میں سب کچھ جانیں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور کیسے ہم اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو ان جیسی چیزوں سے بچا سکتے ہیں. آپ ویڈیو پر بنے رہیں. قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی. آج آپ کے سامنے میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ خدا را وہ خبر آپ کو جھنجھوڑ دے گی. اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی ہمدردی اور تھوڑا سا بھی رحم آپ کے اندر باقی ہے تو یہ خبر مکمل سنیے گا اور اپنی گھر کی بچیوں تک، اپنی گھر کی بہنوں تک، خاص طور سے اپنی گھر کی عورتوں کو یہ خبر اور یہ ویڈیو ضرور دکھلائیے گا. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک چھوٹی سی معصوم بچی کو حرام محبت کے لیے ایک سگی ماں نے قتل کر دیا. اور قتل بھی ایسا ویسا قتل نہیں، معصوم 5 سال کی بچی. استقبال ایک مرتبہ پھر. آج اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایک ایسی خبر کی جو خبر آپ کو جھنجھوڑ دے گی، جو خبر ہمارے معاشرے کو سوچنے پر مجبور کر دے گی. واقعتاً ہمارے معاشرے میں اتنے گرے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں جو حرام محبت کے لیے، جو ایک غیر مسلم لڑکے کی محبت کے لیے اپنی سگی اولادوں کو قتل کر دے. جب میں نے خبر سنی کہ ایک معصوم 5 سال کی بچی سونا خان کی ہتیا کر دی گئی، سونا خان کا قتل کر دیا گیا، میں نے سمجھا کہ کوئی دشمن یہ کام کیا ہوگا جس کو اس کے باپ سے دشمنی ہوگی، اس کی ماں سے دشمنی ہوگی. لیکن جب خبر پوری پڑھا تو میری روح تک کانپ گئی کہ ایک سگی ماں نے اپنی حرام محبت کے لیے، اور محبت بھی ایسی کہ غیر مسلم لڑکے ادت نامی ایک لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو کر اس لڑکی کو، خود اپنی بیٹی کو بے رحمی سے قتل کیا، گلا دبا کر، اور اس کو چھپا دیا. 36 گھنٹے تک وہ لاش سڑتی رہی اور یہ اپنے پریمی ادت کے ساتھ اسی روم میں، اسی کمرے میں جس میں اس کی سگی اولاد کی لاش پڑی ہوئی ہے، اپنی پریمی کے ساتھ وہ پارٹی منا رہی تھی. انسانیت شرمسار ہو گئی یہ خبر سن کر. قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی. آئیے سب سے پہلے وہ خبر جانتے ہیں کہ خبر کیا ہے، اس کے بعد پھر آگے کی باتیں کرتے ہیں کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے میں اتنی تیزی کے ساتھ کوئی اپنے شوہر کو قتل کر رہا ہے اپنی محبت کو پانے کے لیے، کوئی پورے خاندان کو نپٹا رہا ہے تو کوئی کسی کو نپٹا رہا ہے. بات یہاں تک آ گئی کہ کچھ دن پہلے خبر ملی تھی کہ ایک ماں نے اپنے مسلم پریمی کے لیے، بوائے فرینڈ کے لیے، اپنی 2 اولادوں کو مٹھائی پہ زہر دے کر مار ڈالا تھا. لیکن یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک مسلم لڑکی، ایک مسلم عورت روشنی خان نے اپنی حرام محبت، وہ بھی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ، جبکہ اس کا شوہر موجود ہے، صحیح سلامت ہے، خوبصورت ہے، صحت مند ہے، اس کے باوجود غیر مسلم لڑکے کے ساتھ محبت میں گرفتار ہو کر اپنی سگی اولاد کا قتل کر دیا. سب کچھ جانیں گے، لیکن سب سے پہلے خبر جانتے ہیں کہ خبر کہاں کی ہے، کیوں پیش آیا، کیسے پیش آیا، سب کچھ جانیں گے. چلتے ہیں خبر کی طرف. یہ خبر ہے لکھنؤ کی روشنی خان. اس کی شادی ہوئی تھی شاہ رخ خان سے. ان دونوں کی زندگی اچھی چل رہی تھی. 5 سال کی ماشاءاللہ ایک خوبصورت سی بچی سونا خان بھی تھی. یہ 3 لوگ رہا کرتے تھے، لیکن کسی وجہ سے اس کے شوہر کو باہر کام میں جانا پڑا، جس کے بنا پر اس کا تعلق انسٹاگرام کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ادت نامی ایک شخص سے پڑا. پہلے دوستی ہوئی، دوستی محبت میں کب تبدیل ہو گئی یہ دونوں کو پتہ نہ چلا، اور آخر میں یہ دونوں ایک ہونے کا ان لوگوں نے ٹھان لیا. لیکن راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ ادت جو تھا، جو غیر مسلم لڑکا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں وہ سونا بھی آوے، یعنی وہ 5 سال کی بچی آوے. ان دونوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد اس معصوم سی بچی کو خود اس کی ماں نے اتوار کی رات کو، سنڈے کی رات کو، جو ابھی 2-3 دن پہلے جو دن گزرا، اس رات میں اپنی بچی کا منہ دبا کر، گلا گھونٹ کر اس بچی کا مرڈر کر دیا، خود اس کی ماں نے. سوموار کو جب اس کا باپ یعنی سونا کا باپ شاہ رخ جب گھر پہنچا تو اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا روشنی نے، اور لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد
اسے گھر سے بھگا دیا۔ پولیس کو کال کیا کہ لڑائی جھگڑے میں شاہ رخ نے اپنی بچی سونا کا قتل کر دیا۔ جب پولیس آئی تو پولیس نے جب لاش کو دیکھا اور ایک طرف روشنی کا بیان سنا، روشنی نے کہا کہ رات میں اس کا قتل ہوا ہے، سوموار کی رات میں، منگل کی رات میں اس کا قتل ہوا ہے، لیکن پولیس نے جب لاش کو دیکھا تو کہا کہ یہ لاش ایسی لاش نہیں ہے کہ تازہ قتل کیا گیا ہو، یہ لاش 36 گھنٹے پرانی لاش لگ رہی ہے، اس لاش میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف اپنی سگی اولاد کی لاش میں کیڑے پڑ رہے تھے اور یہ ماں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ پارٹی منا رہی تھی۔ کہاں گئی انسانیت؟ کم از کم ایک ماں کے اندر اتنی انسانیت تو ہونی چاہیے۔ ایک انسان جانور کو بھی اگر تکلیف میں دیکھتا ہے، مرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ ایک ماں جس نے اس کو جنم دیا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اسی ماں نے ایک حرام محبت کے لیے، وہ بھی غیر مسلم کے محبت کے لیے، اپنی سگی اولاد کو بے رحمی سے گلا گھونٹ کر مار دیا۔ اللہ رحم کرے۔ ایسے لوگ جو ہے ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اس نے ادت کو بھی گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد شروع میں ان لوگوں نے بہت زیادہ بہانہ بازی کی، اور بہانہ بازی کر لینے کے بعد جب ادت کو ٹارچر کیا گیا تو اور ٹوٹنے کے بعد اس نے سارا سچ کھول کر رکھ دیا کہ کس طریقے سے اس چھوٹی سی معصوم بچی کا اس کے ماں نے قتل کیا، کس کے کہنے پہ کیا، اور کس طریقے سے ان لوگوں نے لاش کے سامنے پارٹی کی یا ڈانس کیا، یہ سب کچھ پولیس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اب دونوں پولیس کی حراست میں ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اس طریقے کے واقعات کیوں ہمارے معاشرے میں روز رونما ہو رہے ہیں۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کو ڈھکیل رہی ہے، کوئی ڈرامے ڈال رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے، اس طریقے کے کیوں واقعات رونما ہو رہے ہیں؟ کیا کیا جائے؟ پہلے یہ سننے میں آتا تھا کہ غیر مسلم لڑکیاں اپنے پتی کو اس طریقے سے ختم کر رہی ہیں، لیکن اب تو مسلم لڑکیاں بھی، اب شوہر کو تو دور کی بات ہے، اپنی سگی اولاد کو اس طریقے سے بے رحمی سے قتل کر رہی ہے کہ روح تک کانپ جاتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیوں اس طریقے کا واقعات ہوتے ہیں، کیوں اس طریقے سے لوگ اپنی سگی اولاد کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ جو خبر آپ کو سنائی اس میں سب سے مین پوائنٹ جو تھا وہ تھا سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا میں غیر مسلم لڑکے مسلم لڑکیوں سے، مسلم عورتوں سے جن کے شوہر دور رہا کرتے ہیں یا شوہر دور نہ بھی ہوں، تو جن کے پاس جو انسٹاگرام چلاتی ہیں ان کو یہ میسج کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک غیر مسلم لڑکا فاطمہ کے نام سے انسٹاگرام آئی ڈی چلا رہا تھا، اور اس نام سے مسلم لڑکیوں کو غیر مسلم لڑکا اپنے جال میں پھنسا رہا تھا۔ بہرحال اس کا راز فاش ہو گیا۔ تو اس طریقے سے مسلم لڑکیوں کو، مسلم عورتوں کو پھانسا جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے ان سے بات کی شروعات کی جاتی ہے۔ پہلے ان کے پوسٹ پر لائک کیا جاتا ہے، کمنٹ کیا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے، اور ہماری مسلم لڑکیاں اور ہماری مسلم عورتیں تعریف کی اتنی بھوکی ہوتی ہے کہ خدا خیر کرے۔ پھر بات چیت کا شروعات ہائی ہلو سے شروع ہوتا ہے، اور پھر گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ اور خیرت و عافیت کے بعد دوستی میں یہ بات چیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور دوستی دھیرے دھیرے پروان چڑھتی رہتی ہے۔ لڑکا ہر طریقے کی، غیر مسلم لڑکا ہر طریقے کی ضرورتیں ان کی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے ہر دکھ کو سنتا ہے، ہر سکھ کو سنتا ہے، ان سے ہر طرح کی چیزوں کو شیئر کرتا ہے، اور شیئر کرنے کے بعد جب لڑکی سمجھتی ہے کہ میرا سب سے بڑا غمخوار اور سب سے بڑا ہمدرد میرا شوہر نہیں بلکہ یہ شخص ہے، تو پھر وہ لڑکا جب جان لیتا ہے کہ اب ہتھوڑا گرم ہے، اب لوہا گرم ہے، اب ہتھوڑا مار دینا چاہیے، تو پھر جا کے وہ پرپوز کرتا ہے، اور اس کے بعد اس طریقے کی بربادی شروع ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ خدا را آپ اگر شوہر ہیں تو اگر آپ اپنی عورتوں کو موبائل دے رہے ہیں، اگر آپ اپنی بچیوں کو موبائل دے رہے ہیں، تو خدا را ان پر انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، فیس بک، ان سب چیزوں کو ہرگز انسٹال نہ کریں۔ اگر آپ نے انسٹال کر لیا ہے، اگر آپ کی بچیاں بضد ہو گئی ہے کہ وہ چلائیں گی ہی، تو کم از کم آپ ان کی موبائل پر مکمل نگرانی رکھیں، ورنہ اگلا نمبر آپ کا ہوگا، اگلا نمبر آپ کے بچے کا ہوگا، وہ 5 سال 6 سال کے بچہ کا ہوگا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری بیوی ایسی نہیں کرے گی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری بیٹی اس طریقے سے نہیں کرے گی۔
ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ عورتیں جذباتی ہوتی ہے، یہ جذبات میں کون سا قدم کب اٹھا لے یہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے سے آپ عبرت حاصل کریں، اور اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک خدا را ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک شیئر کریں، پہنچائیں اور ان کو باخبر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔